آج 15 شعبان شب برات کی وہ برکتوں والی رحمتوں والی رات آ چکی ہے جس کا ہمیں برسوں سے انتظار تھا۔ یہ آپ کے پاس بہت بڑا موقع ہے۔ اس رات کا یہ سب سے بڑا عمل ہے، کیونکہ جو شخص بھی اس رات میں صرف 33 بار اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ کلمات پڑھتا ہے، صرف ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال کے لیے، پورا سال رزق اس کے گھر میں دروازے توڑ کر داخل ہوتا ہے۔ اس لیے جلدی کیجئے گا، دیر نہ کیجئے گا، کیونکہ ابھی اللہ نے رحمتوں کے 300 دروازے کھول رکھے ہیں۔ یوں ہی مغرب کا وقت ہوتا ہے تو پوری رات اللہ کی رحمتوں کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور صبح اذان ہونے، سورج نکلنے تک وہ رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اس رات میں 33 مرتبہ یہ خاص کلمات اس رات کے پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمتیں چھم چھم اس بندے کے اوپر برسنے لگ جاتی ہیں۔ اس لیے کہ یہ رات بڑی اہم رات ہے، یہ رات بڑی قیمتی رات ہے۔ اکثر لوگ اس رات کا پورا سال انتظار کرتے ہیں۔ مجھے بھی انتظار تھا، آپ کو بھی انتظار ہے۔ جو لوگ ہر سال اس عمل کو کرتے ہیں نا، پورا سال یہ عمل کرنے والا شخص باقی اعمال سے بے نیاز، یعنی کسی اور عمل کی اس کو ضرورت اور حاجت باقی نہیں رہتی۔ اس لیے اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہ سب سے اہم ترین عمل ہے اس رات کا۔ اس رات کا طریقہ کار گزارنے کا کیا ہے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس رات کی تمام برکتیں مل جائیں، اور اس دن کی تمام 15 شعبان کی تمام برکتیں مل جائیں، اس مہینے کی تمام برکتیں مل جائیں، اور آپ کا گھر برکتوں سے بھر جائے، تو پھر یہ تسبیح، یہ عمل، یہ کلمات ضرور پڑھ لیجئے گا۔ دیکھیں یہ جو 33 کا عدد ہے نا، یہ میرے آقا نے اپنی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا تھا۔ تو یہ 33 کا عدد آج اس بندے کی 300 حاجتیں پوری کروا دے گا جس نے آج 33 بار اس تسبیح کو پڑھ لیا۔ اب اس میں سب سے پہلی چیز جو آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ کہ آپ نے اس عمل کو پوری رات میں کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آگے 15 شعبان بدھ کے دن بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن رات بڑی اہم ہے۔ آگے دن بھی 15 شعبان کا ہوگا، تو کل مغرب تک آپ اس کو پورے دن اور رات میں صرف ایک بار اس عمل کو کرنا ہے۔ جب چاہیں اس کو پڑھ لیں، اور پھر پورے سال کے لیے آپ دیکھیں کہ رحمت و انوار و تجلیت، کہتے ہیں اتنا رزق اس بندے کے گھر میں آتا ہے کہ رکھنے کی جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ ہر حاجت، کہتے ہیں جو ساری زندگی نہیں مل سکا، اس بندے کو فوراً عطا کر دیا جاتا ہے، فوری طور پہ مل جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ رات ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں، کیونکہ اس رات کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ شب برات، یعنی برات کا مطلب ہوتا ہے نجات کی رات۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات اور اس کی رحمتیں آپ کو نصیب ہو جائیں، تو پھر آئیں فوری طور پر اس عمل کو پڑھیں اور اللہ کی انوار و تجلیات اور رحمتوں کو سمیٹ لیں۔ آپ نے باوضو اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر عمل کے دوران خدا نہ خواستہ کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، عمل کو وہیں روک کر آپ جائیں، دوبارہ وضو کرا کے آئیں، پھر عمل کو اسی جگہ سے شروع کر لیں۔ تو یہ عمل کا طریقہ جو عرض کر رہا ہوں، یہ سب سے اہم ترین طریقہ ہے، اور اسی کے مطابق جو بندہ کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ عمل آپ نے کچھ اس طرح پڑھنا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ باوضو ہو جائیں، اور رات کے جس حصے میں چاہیں، اور وضو کرنے کے بعد جب عمل شروع کرنا ہے تو عمل کے دوران آپ نے کسی کے ساتھ بھی کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی، بڑی سنجیدگی اور محبت کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا۔ کوئی اگر خاص مقصد ہے، کوئی اگر خاص حاجت ہے، کوئی اگر خاص آرزو اور تمنا ہے، تو آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے۔ مثلا آپ یوں کہیں، یا اللہ مجھے اس رات کی برکتیں عطا کر، اور مجھے اس عمل کی برکت سے فلاں میری مشکل کو آسان کر دے۔ مثلا اگر مقروض ہیں تو قرضے کی نیت کر لیں، اگر بے روزگار ہیں تو روزگار کی نیت کر لیں، اگر کہیں امتحانات میں کامیابی چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ مطلب جو خاص حاجت ہے اس کی نیت آپ نے لازمی طور پہ کرنی ہے۔ اگر بغیر نیت کے بھی کرتے ہیں تو پورے سال کے لیے خوشحالیاں تمہارا مقدر ہوں گی۔ وہ ایک اضافی چیز، اس لیے کہ اس عمل کے ذریعے 300 حاجتیں اس بندے کی پوری ہو جائیں گی جب کوئی بندہ اس طرح پڑھے گا۔ اب پہلے نمبر پر جب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے تو اس عمل کے اول آخر 10 بار یہ
کیونکہ عمل باقی اعمال سے مختلف ہے، اس لیے 10 بار شروع میں، 10 مرتبہ ہی آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور تعوذ اور تسمیہ سے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ 3 بار آپ نے پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ نیت کریں گے، اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے۔ اب یہاں کسی چیز کی اگر سمجھ نہیں آئی تو اس کو دوبارہ پوچھ لیں، لیکن خدارہ عمل کو غلط نہیں کرنا، عمل کو اس کے طریقے کے مطابق ہی کرنا ہوگا تاکہ پورے سال کے لیے خوشحالیاں نصیب ہو جائیں۔ اب دیکھیے، جب آپ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ اس کو شروع کرتے ہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ ہم جب یہ پڑھتے ہیں نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو تم اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ دیکھیں حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا خط لکھا تھا نا ملکہ بلقیس کو، تو انہوں نے بھی اپنے خط کا آغاز اس سے کیا تھا۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں ہر نیک کام کا آغاز جب اس سے کیا جاتا ہے نا تو اس نیک کام میں خیر و برکت پیدا ہو جاتی ہے اور کامیابی 100% اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں آپ کو اس عمل کے اندر ایک ایک چیز، ایک ایک حصہ، ایک ایک جز ایسے بتا رہا ہوں کہ تاکہ ہر بھائی بہن، دوست احباب، بزرگ، بچے، بوڑھے سب کو سمجھ آ جائے۔ کیونکہ دیکھیں اس عمل کی ہر بات ہی بڑی قیمتی ہے، اس کا ہر حصہ ہی بڑا قیمتی ہے، اس کی ہر جز ہی بڑی قیمتی ہے۔ اس لیے اس کو آپ قیمتی سمجھ کر سنیں، قیمتی سمجھ کر کریں، پھر دیکھیں کیسے بہار آتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھانا کھانے سے پہلے، وضو کرتے وقت، خطبہ اور خط لکھتے وقت، سفر پر جاتے وقت اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، بچوں کو پڑھنے کا عادت بنا دیں۔ انشاءاللہ تعالی تمہاری زندگی میں بہار آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اس کے پڑھنے سے گھر میں سکون آتا ہے، لڑائی جھگڑوں میں ختم ہو جاتے ہیں، بچوں کی تربیت میں بھی مدد ملتی ہے، اس لیے نقصان سے بھی بندہ محفوظ رہتا ہے، ترقی پاتا ہے، اعتماد اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ طلباء اگر پڑھائی میں اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو الحمدللہ وہ ذہین بھی ہو جاتے ہیں، یادداشت بھی بہتر ہوتی ہے، علم میں بھی برکت آتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ زندگی کا ہر مسئلہ اس بندے کا کامیابی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کنجی ہے جو بندہ تقدیری تالے بھی کھول، یعنی بند تالے تقدیر کے جو ہے وہ کھول دیتی ہے۔ اس لیے دل کا سکون، ایمان میں اضافہ، اللہ کی محبت اور قربت، توکل کی مضبوطی، دینی شعور پیدا ہوتا ہے، ادب اور شکر گزاری بھی ملتی ہے، اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے انعامات اس کو اس ایک عمل سے مل جائیں تو اس کو کسی اور عمل کے پیچھے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ہر کام میں کامیابی، شیطان سے حفاظت، رزق اور صحت میں برکت، روحانی ترقی۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں، اس کو سمجھیے گا۔ اب جو سورت میں آپ کو تذکرہ کر رہا ہوں، اس سورت کے نزول پر شیطان رویا تھا، چیخیں مارتا تھا، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کی 7 آیات ہیں۔ پہلے جس کے آپ نے ابتدا کرنی عمل کی تو 3 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ آگے جتنی تسبیحات آئیں گی ان تمام کی تعداد جو ہے وہ 33 بار ہوگی، لیکن پہلی جو تسبیح ہے یہ بھی ایک راز ہے، وہ اس لیے کہ 300 حاجتیں جو پوری ہونی ہے نا اس کا بھی تو ایک راز، میں آپ کو اس جانب جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن صرف اختصار کے ساتھ عمل بتاؤں گا۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 3 بار پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے۔ جب کوئی بندہ اس سورہ مبارکہ کو ایک بار پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ تمام آسمانی کتابیں پڑھنے کے برابر ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، اور جس بندے کے نامہ اعمال میں اتنا زیادہ ثواب لکھ دیا جائے وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا، کیونکہ اس سورت کو قرآن کی ماں کہا گیا اور تمام کتابوں کی ماں کہا گیا، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید، ربوبیت، رحمت، ہدایت اور استغفار کے موضوعات کو شامل کیا ہے، اور اس کے ذریعے انسان کے روحانی، اخلاقی، دینی ارتقا بھی لازم آتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر رحمت موجود ہے، ہدایت موجود ہے، انسان کی رہنمائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، استعانت یعنی اللہ سے مدد طلب کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، یہ دل کو سکون، گناہوں سے معافی، اللہ کی محبت میں اضافے کا ذریعہ ہے، یہ جسمانی بیماریوں اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی بہت کمال کی۔ اب آپ نے پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اس کی تعداد میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوستو قرآن کریم کی سورہ مبارکہ سے آپ نے عمل کا آغاز کیا، وہ جس سے قرآن کا آغاز ہے، وہ جس کے ذریعے راہیں کھلتی ہیں، اس کا مطلب یہ کھولنے والی، تو وہ تمہاری تمام راہیں کھول دی جاتی ہیں۔ اب آپ نے آگے چل کر جو عمل پڑھنا ہے اس عمل کو ذرا سمجھیے گا، یہ عمل انتہائی اعلیٰ درجے کا۔ دیکھیں رزق ہر بندے کی ضرورت ہے، ہر شخص چاہتا ہے میرا رزق بڑھ جائے، میری عزت بڑھ جائے، میری شہرت بڑھ جائے، میرے معاملات بہتر ہو جائیں، تو یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے تمہاری
تمہارے تمام معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر فرما دے گا۔ اب اس میں سے آپ نے کرنا کیا ہے، وہ یہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ نے یہ تسبیح جو ہے اس کو پڑھنا ہے اپنی ہاتھ کی انگلیوں پہ۔ پہلی تسبیح کو بھی آپ نے اپنی ہاتھ کی شہادت کی انگلی پہ پڑھنا ہے۔ انگلیوں پہ پڑھنے کی حکمت کیا ہے؟ اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کی یہ انگلیاں روشن ہوں گی، چمکتی ہوئی ہوں گی۔ دوسری اس کے اندر اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو حضور نے 33 کا عدد بتایا اور ہاتھ پہ پڑھنے کے لیے۔ اب اس تسبیح کو آپ نے پڑھنا ہے 33 بار۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح ہے۔ یہ قرآن کریم کے اندر بھی ایک آیہ مقدسہ کے الفاظ ہیں، بالکل آسان ہے، ہر شخص کو یہ تسبیحات یاد ہیں، کیونکہ دیکھیں اس کا مطلب ہوتا ہے بے حساب رزق عطا کرنے والا۔ اس تسبیح کا مطلب تو اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو ہر مخلوق کو رزق دیتی ہے، چاہے وہ زمین پر ہو یا آسمان میں۔ انسان کا رزق صرف مال نہیں ہوتا بلکہ صحت، سکون، اولاد، عزت، ایمان، یہ بھی رزق کی مختلف صورتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے، قوت والا ہے، مضبوط ہے۔ تو اس کا ورد کرنے سے بندے کے دل میں توکل پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے نا کہ رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے تو وہ حرام سے بچتا ہے، حلال پر قناعت کرتا ہے، اللہ پر بھروسے کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ تو علماء کے مطابق جب کوئی بندہ اس کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے نا، رزق میں وسعت آتی ہے، برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو آپ مغرب کے بعد جس وقت چاہیں پوری رات میں آپ اس کو پڑھیں، اسی لیے کل فجر کے بعد بھی جس وقت چاہیں آپ اس کو پڑھیں۔ تو یہ عمل صرف کرنا یا رات میں ہے یا دن میں ہے، ایک بار کرنا، اور آپ کو دیکھیے گا دلی سکون بھی ملے گا، سارے غموں سے بھی بے فکر ہو جائیں گے، یعنی دل کو سکون نصیب ہوگا، رزق کی فکر بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ بندہ جان لیتا ہے جو کچھ میرے رب نے آج میرے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ مجھے پورا سال ملتا رہے گا۔ جب رزق میں رکاوٹ ہو، کاروبار میں نقصان ہو یا مالی پریشانیاں ہوں تو پھر ہم نے یہ ذکر کرنا ہے۔ یہ ذکر بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے اور اللہ غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، محنت ضروری ہے مگر نتیجہ اللہ دیتا ہے۔ شکر کرنے سے رزق بڑھتا ہے، حرام رزق بے برکتی لاتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بات واضح طور پہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اب جو کلمات پڑھنے ہیں اس کے ذریعے اپنے رب سے رزق مانگنا ہے، اس کے ذریعے اپنے رب سے دولت مانگنی ہے۔ اب جب اس کے ذریعے رزق مانگیں گے تو رزق مانگنے کے فوراً بعد ہی آپ نے یہ بھی التجا کر دینی ہے یا اللہ مجھے رزق میں غنا عطا فرما۔ تو اب آپ پڑھیں گے یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق، یعنی اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق، اس طرح بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھتے جائیں، تصور رکھیں کہ میرا رب میرے مقدر میں میرے لیے رزق لکھ رہا ہے اور میرا رزق بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ تو آپ اپنے یقین کے ساتھ اس عمل کو پڑھتے جائیں گے، انشاءاللہ تعالی تمام کے تمام تمہارے مسائل اور معاملات حل ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ گھر میں پڑھی جائے تو گھر میں شیطان بھی داخل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے پڑھنے والا بندہ کبھی کسی کا محتاج بھی نہیں ہوگا، کیونکہ رزق کے دروازے کھولنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، علم کے دروازے کھولنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، دلوں کے بند تالے کھولنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی ذات بھی میرے رب کی ذات ہے۔ تو جو شخص رزق کی تنگی اور کاروبار میں نقصان یا بے روزگاری میں مبتلا ہو، اس کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی بھی رکاوٹ کو باقی نہیں رہنے دیتا، سب ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی میں بعض اوقات ایسے مسائل بھی آتے ہیں جن کا کوئی حل بندے کو نظر نہیں آتا، تو جب آپ اس تسبیح کو 33 بار ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں گے ساری راہیں خود ہی کھلتی جائیں گے۔ تو کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ بندے لوگ تھک جاتے ہیں۔ آج کل میرے پاس کچھ خواتین آئی، کچھ لوگ آئے کہ جو کہتے ہیں رشتوں میں اتنی رکاوٹ ہے کہ سمجھ نہیں آتی، جو بھی آتا ہے دیکھ کے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح امتحان میں بار بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، بار بار مقدمات، بار بار جھگڑے، قرضے اور پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی، ایک سے قرضہ لیتے ہیں وہ اترتا نہیں اور لینا پڑ جاتا ہے، کاروبار گھبراہٹ، مایوسی، خوف، بے سکونی، یہ اس طرح کے لوگ شکار ہو چکے۔ تو آئیے آپ کی تمام مسائل کا حل آج کی رات میں موجود ہے، اپنے رب کو راضی کر لیں، کیونکہ یہ دولت کی کنجی جو آپ کے ہاتھ میں آ رہی ہے نا، یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ انہیں پڑھنے والا کبھی بھی اللہ کی رحمت سے خالی نہیں رہتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں طلباء، اساتذہ، علم کے متلاشی، پڑھائی میں پڑھنے والے، اس لیے کہ نبیوں نے بھی اللہ کی بارگاہ سے مانگا ہے، رسولوں نے بھی اللہ کی بارگاہ سے مانگا ہے، فقیروں نے بھی مانگا ہے، بادشاہوں نے بھی مانگا ہے، جس نے بھی مانگا ہے میرے رب نے ہر ایک کو عطا کیا ہے۔ اس لیے اب جو اس کے بعد آپ اگلی تسبیح پڑھنے جا رہے ہیں نا، پڑھنا اس کو بھی 33 بار ہے۔
اب جیسے میں نے عرض کیا کہ 33 کا عدد اب آپ کے لیے بڑا اہم اور بڑا قیمتی ہوتا چلا جائے گا۔ دیکھیں یہ ایک عظیم نام ہے، اس کا معنی ہے بے نیاز، ہر چیز سے مستغنا، سب کو دینے والا مگر کسی کا محتاج نہیں۔ یہی صرف بندے کے دل میں توکل، قناعت اور سکون پیدا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ ہی بے نیاز ہے، تعریف کے لائق ہے۔ غنی صرف مالداری نہیں ہے، دل کا بے نیاز ہونا، حرص سے پاک ہونا، اللہ پر مکمل بھروسہ ہونا، لوگوں سے امیدیں توڑ کر اللہ سے وابستہ کرنا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی غنیت بندے کی محتاج، یعنی انسان جتنا بھی مالدار ہونا حقیقت میں محتاج ہے، وہ سانس کا محتاج ہے، صحت کا محتاج ہے، سکون کا محتاج ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب کچھ دینے والا ہے۔ تو یہ یقین بندے کو عاجزی سکھاتا ہے۔ جو شخص ورد کرتا ہے نا کہ میرا رب سب سے زیادہ دینے والا ہے، اس کی مایوسی ختم ہو جاتی ہے، خوف دور ہو جاتا ہے، حرام سے یہ چیزیں اس کو بچا لیتی ہیں۔ تو اس لیے پڑھنے سے اتنا وہ مالدار، اتنا وہ غنی ہو جاتا ہے کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اس لیے حسد بھی ختم ہو جائے گا، لالچ بھی ختم ہو جائے گا، قناعت پیدا ہوگی۔ ایسا دل دنیا کا سب سے امیر دل ہوتا ہے۔ اب آپ نے پڑھنا کچھ اس طرح ہے، آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں یا غنیو یا غنیو یا غنیو۔ اب اس کے ذریعے اللہ فقیروں کو بھی غنی کر دیتا ہے، محتاجوں کو بھی مالدار کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو آپ کو اب میں چیز بتائی ہے نا، یقین جانے یہ ایسا اصل دولت مال کی کثرت نہیں بلکہ دل کا غنی ہو جانا۔ تو اس لیے وہ لوگوں کے سامنے بندہ ہاتھ نہیں پھیلائے گا جو اس کو پڑھے گا، عزت کے ساتھ جینا اس کو آ جائے گا، اللہ اس کی عزت کو بھی بڑھا دے گا، اس کے گھر سے اولاد سے بے برکتیاں ختم ہو جائیں گی، قناعت پیدا ہوگی، اولاد کو صبر اور شکر سکھاتا ہے یہ ذکر۔ اس لیے عبادت میں لذت، دعا میں اخلاص، اس لیے آنسوؤں میں قبولیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، حلال کمائی۔ اس لیے آپ دوستو اللہ اور اس کے لیے نجات کے راستے اللہ اس بندے کے لیے نجات کے راستے کھول دیتا ہے جب کوئی بندہ اس ذکر کو پڑھتا ہے اور کرتا ہے۔ اب جو آپ نے یہ اس میں مبارک پڑھا ہے تو اس کی تعداد بھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے اس کے برابر ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز حقیقت میں اسی کی ہے، انسان کی ملکیت مجازی ہے، چند روزہ ہے۔ اس لیے جو اس صاحب ملک اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتا ہے، یعنی صاحب مالدار بنا دیتا ہے۔ ذرائع آمدن میں یکدم اتنا اضافہ ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ کبھی اس کے دل میں ایسا کوئی خیال بھی نہیں آ سکتا کہ اب میرا کیا بنے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی مالدار فرما دے گا، اتنا مالدار کر دے گا کہ تمام اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب اس میں مبارک کو جب آپ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ 3 طرح کی غنا عطا فرمائے گا۔ وہ 3 طرح کی غنا کیا ہے کہ آپ کے رنج و غم بھی ختم، آپ کے رزق میں اضافہ، برکت اور کثرت، اور آپ کے گھر میں مال و دولت کے رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے گی۔ یعنی غنا کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں نا، تو ان مختلف صورتوں میں سے یہ تمام چیزیں آپ کو میسر آئیں گی۔ تو اس کو آپ نے جب 33 بار پڑھ لیا، اس کے بعد جو اگلا ذکر کرنا ہے اس کو سمجھ لیں۔ اب 3 طرح کے ذکر میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ چوتھے نمبر پر جو ذکر آپ نے پڑھنا ہوگا وہ بھی بڑا کمال درجے کا، یہ چند ایک چیزیں ہیں، چند ایک کام ہی سمجھے جو اس رات میں آپ نے کرنے ہیں، جو آپ کو غربت سے بچا سکتے ہیں۔ ایسا نیک اور صالح بندہ جو تنگ دستی اور غربت کا ہمیشہ شکار رہتا ہو، پورا سال اس کے اخراجات ہی نہیں پورے ہو رہے، تو وہ اس کو پڑھے گا۔ اب اس نے کیا پڑھنا ہے؟ اب اس نے فقط اس طرح کلمات پڑھنے ہیں کہ میرا رب میرے گناہوں کو معاف کرنے والا۔ اب اس نے پڑھنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب یہ جو تسبیح ہے نا، یہ اس رات کی بڑی خاص اور اس دن کی بڑی خاص تسبیح ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس رات مغفرت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، کیونکہ اس رات اللہ تبارک و تعالی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اس رات میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنی ہے۔ تو یہ جو عمل بزرگوں نے ترتیب دیا ہے نا، یہ اتنا شان والا ہے کہ اس کے اندر تمام چیزوں کو سمو دیا ہے، موتیوں کی طرح ہر ایک چیز اس کے اندر سمو دی گئی ہے۔ اس لیے دوستو ایسا دل دنیا کا سب سے امیر دل ہوگا جو اس عمل کو پڑھنے والا ہوگا۔ تو اب آپ نے اس کے بعد جو تسبیح میں آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اس تسبیح کو بھی آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آگے جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے یہ قرآن کریم کی سورہ مبارکہ ہے۔
اب دیکھیں شروع بھی ہم نے سورت سے کیا تھا، اب ہمارا اختتام بھی سورت سے ہوگا، تو یہ اب عمل بھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، یہ ٹوٹل عمل کرتے ہوئے چند منٹ لگتے ہیں۔ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا، نہیں، بالکل سمجھاتے ہوئے بتاتے ہوئے صاف ظاہر کچھ ٹائم لگتا ہے، لیکن عمل کرتے ہوئے اتنا ٹائم نہیں لگے گا۔ عمل کرتے ہوئے چند منٹ تمہارے لگیں گے، اور چند منٹوں میں آپ اس عمل کو مکمل کر لیں گے، اور پھر آپ ساری زندگی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اکثر لوگوں کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی، اس بات کا علم نہیں ہوتا، اور جن کو پتہ چل جاتا ہے، جن کو اس بات کی خبر ہو جاتی ہے، وہ پھر لوگ کبھی بھی زندگی میں رسوا نہیں ہوتے، ان کی زندگی میں ہمیشہ خوشیاں خوشیاں ہوتی ہیں، ہمیشہ بہاریں بہاریں ہوتی ہیں۔ اب جو سورت آپ نے پڑھنی ہے، اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو بھی 33 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے مختصر سورت ہے، مگر اپنے معنی اور فضیلت کے اعتبار سے نہایت عظیم ہے۔ آپ کچھ یوں پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اور یہ سورت دشمنوں سے ایسے چھٹکارا ملتا ہے نا کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ کہتے ہیں دشمنوں کی دشمنی ختم ہو جاتی ہے، اور بعض دشمنوں کی دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے، یعنی وہ دوستی کرنے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو خیر کثیر عطا فرمایا، یعنی ایسی کوثر جیسی نعمت عطا کرنے کا اعلان ہے۔ کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے، اور بے شمار بھلائیاں بھی ہیں جو اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمائی۔ یہ سورت ہمیں سبق دیتی ہے، عزت، کامیابی، بلندی یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اللہ سے مانگے، کیونکہ اس کے پر تلاوت کرتے ہی مایوسیاں تمہاری زندگی سے ختم ہو جائیں گی، سکون تمہیں میسر آ جائے گا۔ اللہ پر توکل کو مضبوط بنا لے۔ یہ سورت ہمیں صبر، شکر اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا بھی درس دیتی ہے۔ دیکھیں یہ شعبان المعظم کا مہینہ کتنی تیزی کے ساتھ ہمارے پاس سے گزر رہا ہے، اس لیے ہم ابھی تک اگر اس کی برکتیں نہیں حاصل کر پائے تو پھر ہمارے پاس آج موقع موجود ہے، تو اس لیے آج کا موقع بھی ضائع کر دیا تو پھر دیکھیں رمضان میں وہ رات آئے گی تب کچھ موقع نصیب ہوگا، اس لیے کہ یہ عظمتوں اور رحمتوں والی، کیونکہ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ رات بھی بازار گلی میں چلتے پھرتے گزار دیتے ہیں۔ خدایا ایسی چیزوں سے بچ جائیں اور اس رات کو اللہ کے ذکر میں گزار لیں۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو جب پڑھ لیا اس تعداد کے برابر، تو اس کے بعد آخری جو سورت آپ نے پڑھنی ہے، آخری چیز جو پڑھنی ہے، پڑھنا آخری جو کلمات ہیں ان کو بھی 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، اور آج شب برات کی خصوصی دعا میں بھی اپنا نام ضرور شامل کروائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہر سال نام شامل کرواتے ہیں، تو آپ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر علیحدہ سے کمنٹ میں اپنا نام لکھ دینا، انشاءاللہ آپ کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی میں ان کے کام آتی ہے۔ دیکھیں جو اجتماعی دعا ہوتی ہے نا، اس کی بڑی فضیلت ہوتی ہے، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ چند لوگ ایسے بھی ہیں جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ سیدنا جب حضور فرماتے ہیں 15ویں رات جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا محمد مصطفیٰ یہ وہ رات ہے جس میں آسمان کے دروازے اور رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آپ اٹھیں نماز پڑھیں، اپنا سر اور ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں۔ تو دوستو جب آپ نے دعا کرنی نا آخر میں، یہ آپ کو راز بتانے لگا ہوں، آپ نے اپنا چہرہ بھی آسمان کی طرف اٹھانا ہے، اپنے ہاتھ بھی آسمان کی طرف اٹھانے ہیں۔ کہتے ہیں بندہ اپنے چہرے پر ہاتھ بعد میں پھیرتا ہے، اللہ دعاؤں کی قبولیت پہلے فرما لیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل یہ کون سی رات ہے؟ تو جبریل نے یہ کہا کہ یہ شب برات، یعنی یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جو کسی کے ساتھ کسی کو شریک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو اس لیے ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کے امتی ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت پر وحدانیت کا ذکر کرنے والے ہیں۔ تو جب آپ اپنی زبان سے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں گے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کا ذکر موجود ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ تو اس لیے یہ حضور نے فرمایا کہ اس قدر و فضل اور کرم ہونے کے باوجود چند ایسے وقت ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اگر آپ کے اندر یہ خامیاں موجود ہیں تو ان کو دور کرنے، جادوگر، نجومی، کینہ پرور، شراب کا عادی، زنا کا کرنے والا، والدین کا نافرمان، چغل خور، قطع رحمی کرنے والا، اس لیے ہم نے پہلے بخشش بھی طلب کر لی ہے۔ تو اس طرح آپ اس عمل کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی کامیابی ملے گی۔ اب سورت کو آپ نے اپنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، عمل آپ کا مکمل، دعا کریں انشاءاللہ کامیابی قدموں میں ہوگی۔